حضرت خدیجہ پیغمبر اسلام کی پہلی بیوی، جنہوں نے اپنے شوہر اور دین کی خاطر وہ سب کچھ کیا جو ان کے بس میں تھا۔ یہ رپورٹ پہلی مرتبہ 17 دسمبر 2020 کو شائع ہوئی تھی۔ 10 رمضان حضرت خدیجہ کا یوم وفات ہے اور اس دن کی مناسبت سے اس رپورٹ کو آج دوبارہ شائع کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو گرا دیا، یہاں تک کہ آج کی خواتین بھی وہ کرنے کی خواہش مند ہوں گی جو انہوں نے 1400 سال قبل کر دکھایا۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر کے ایک امام اسد زمان کے یہ الفاظ حضرت خدیجہ کے بارے میں تھے، جو سن 555 میں اس علاقے میں پیدا ہوئیں جہاں آج سعودی عرب ہے۔ انہیں معاشرے میں ایک باعزت مقام حاصل تھا۔ وہ بہت امیر اور بااثر خاتون تھیں جو کئی امراء کی جانب سے شادی کی پیشکش ٹھکرا چکی تھیں۔ ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، ایک شوہر کا انتقال، جبکہ دوسرے شوہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے خود ان سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب شادی نہیں کریں گی، لیکن اب ان کا یہ ارادہ اس وقت بدل گیا جب وہ شخصیت سے ملیں جو ان کے تیسرے شوہر بنے۔ اسد زمان کہتے ہیں کہ انہوں نے اس شخصیت میں ایسی شاندار خصوصیات دیکھیں کہ شادی کے بارے میں ان کا ذہن تبدیل ہو گیا۔ اصل میں حضرت خدیجہ نے پیغمبر اسلام کو منتخب کیا اور شادی کی پیشکش کی۔ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال جبکہ پیغمبر اسلام 25 سال کے تھے۔ یہ صرف ان دونوں کے رشتوں کی کہانی ہے، بلکہ یہیں سے ایک ایسے مذہب نے جنم لیا جس کے پیروکار آج اپنی تعداد کے لحاظ سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ حضرت خدیجہ نے پیغمبر اسلام سے اس وقت شادی کی جب انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ ایک کامیاب تاجر۔ نیو یارک یونیورسٹی میں قدیم مشرق وسطی کے تاریخ کے پروفیسر رابرٹ ہالینڈ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی شخصیت کی تفصیلی تصویر پیش کرنا مشکل ہے۔ اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا وہ ان کے انتقال کے کافی سال بعد لکھا گیا۔ پروفیسر رابرٹ ہالینڈ نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تاہم زیادہ تر تاریخی ذرائع کے مطابق وہ آزادانہ فیصلہ کرنے اور بہت مضبوط ارادوں والی خاتون تھی۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنے کزن کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا تھا، جبکہ ان کے خاندان روایتی طور پر اس رشتے کی حمایت کرتا، لیکن وہ اپنے شوہر کا انتخاب خود کرنا چاہتی تھیں۔ حضرت خدیجہ ایک ایسے کامیاب تاجر کی بیٹی تھیں جس نے اپنے خاندانی کاروبار کو ایک وسیع کاروباری سلطنت میں تبدیل کر دیا تھا۔ والد کی جنگ میں ہلاکت کے بعد حضرت خدیجہ نے کاروبار سنبھال لیا۔ BBC کی ایک اور دستاویزی فلم میں مورخ بیٹی ہیوز کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود اپنے طور پر دنیا میں آگے بڑھنا آتا تھا۔ حقیقت میں ان کے کاروباری ذہانت نے ہی انہیں اس راستے پر ڈالا جس نے آگے چل کر دنیا کی تاریخ بدل دی۔ حضرت خدیجہ مکہ سے جو کاروبار کرتی تھیں، اس کے لیے مشرق وسطیٰ کے بڑے شہر میں ان کے تجارتی قافلے سفر کرتے تھے۔ یہ تجارتی قافلے طویل سفر طے کر کے جنوبی یمن اور شمالی شمال جیسے شہروں تک جایا کرتے تھے۔ یونیورسٹی آف لیڈیز میں اسلامی تاریخ کی ایسوسی ایٹ پروفیسر فوزیہ پورہ کے مطابق حالانکہ ان کی دولت کا ایک بڑا حصہ انہیں وراثت میں ملا تھا، لیکن خود ان کی کوششوں سے ان کا کاروبار بہت وسیع ہوا تھا۔ وہ خود انفرادی طور پر بھی ایک کامیاب کاروباری خاتون تھی جن میں بہت خود اعتمادی تھی۔ وہ اپنے کاروبار کے مختلف کاموں کے لیے لوگوں کی خدمات حاصل کرتی تھیں۔ پھر انہیں ایک ایسے شخص کے متعلق معلوم ہوا جس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ بہت ایماندار اور محنتی ہے۔ حضرت خدیجہ نے اس شخص سے رابطہ کیا اور ان سے ایک تجارتی قافلے کی سربراہی کرنے کا کہا۔ جلد ہی وہ اس شخص کی مداح ہو گئی۔ حضرت خدیجہ پیغمبر اسلام سے اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے ان سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد پیغمبر اسلام کو اپنے مقصد کے لیے زبردست استحکام اور معاشی مدد ملی۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام اور حضرت خدیجہ کے ہاں 4 اولاد ہوئیں، لیکن ان میں سے صرف ایک بیٹی ہی زندہ رہی۔ مسلم انسٹی ٹیوٹ آف لندن کی پروفیسر رانیہ حافظ کہتی ہیں کہ سماجی تناظر میں اگر دیکھیں تو آپ کو اس وقت کے حالات کا بھی ذہن میں رکھنا ہوگا۔ وہ ایک کثرت ازدواج والا معاشرہ تھا۔ اس زمانے میں زیادہ تر مردوں کی کئی بیویاں ہوا کرتی تھیں، لیکن جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں پیغمبر اسلام نے دوسری شادی نہیں کی۔
پہلی وحی۔ حضرت خدیجہ کی طرح پیغمبر اسلام بھی قریش قبیلے میں پیدا ہوئے اور پروان چڑھے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب اس علاقے میں اکثر لوگ کئی خداؤں کی عبادت کرتے تھے۔ جب پیغمبر اسلام کو روحانی تجربات کا سلسلہ شروع ہوا اور وہ مکہ کے قریب پہاڑوں پر جا کر مراقبہ کرنے لگے تو ان کی شادی کو کئی برس ہو چکے تھے۔ اس کے بعد انہیں فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ کی جانب سے وحی آنے لگی۔ پیغمبر اسلام نے فیصلہ کیا کہ وہ جس کیفیت سے گزرے ہیں اس کے بارے میں کسی کو بتائیں۔ وہ حضرت خدیجہ پر بے انتہا اعتماد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان کی بات سنی اور انہیں دلاسا دیا، کیونکہ ان کے دل نے کہا کہ یہ کوئی عظیم اور انتہائی مقدس تجربہ ہے۔